آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم. اللهم يا رب رحمت للعالمین، یا رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. گنہگار، بدکار، سیاہکار، اسیاں شیار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا. ہم گناہوں کی مغفرت طلب کرنے آئے ہیں مولا. تیرا پیارا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. یا رب العالمین رمضان المبارک کو ہم سے راضی فرما دے. یا رب اویس بھائی نے ہماری دعاؤں کا مضمون ہی بدل دیا. مولا اس رمضان کو ہم سے ناراض نہ کرنا. تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے آئندہ رمضان تک اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر آئندہ رمضان المبارک سے قبل اس کا انتقال ہو جائے تو کوئی نیکی اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. میرے اللہ، میرے اللہ، ہم تیری لعنت کے لیے نہیں تیری محبت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مولا ہم سے راضی ہو جا، پیارے ہم سے راضی ہو جا، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا. پیارے اللہ تیرا رمضان ہم سے راضی ہو جائے، تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. میرے اللہ، میرے اللہ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہمیں رونے والی آنکھ دے دے، ہمیں چشم پرنم دے دے. مولا ہمارا کوئی دوست جدا ہو جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، کوئی عزیز داغ مفارقت دے جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، اگر بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو رونا آ جاتا ہے، اگر دل کی تکلیف ہو تو رونا آ جاتا ہے، اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو تو رونا آ جاتا ہے، اگر کوئی اپنا جدا ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی دوست ناراض ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے. تیرا رمضان ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا. مولا تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا. یہ ہماری بدبختی ہے. مولا ہمارے دل کی کایا پلٹ جائے، مولا ہمارے دل کی دنیا بدل ڈال. مولا ہم سے رمضان کو راضی فرما، مولا ہم سے رمضان کو راضی فرما. مولا دیکھ دیکھ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا مولا انہیں کسی نے بتایا ہے کہ آج ممکنہ لیلۃ القدر ہے، انہیں کسی نے بتایا ہے کہ آج کی رات تو راضی ہو جاتا ہے. میرے مولا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے اسیاں بہت زیادہ ہیں، ہم اسیاں شیار ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں میرے مولا اپنے جرم کا. لیکن مولا مولا تیری بارگاہ کا دستور نرالا ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی بادشاہ کے سامنے، اگر کسی جج کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرے تو اسے سزا ملتی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرے تو اسے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. مولا ہم تسلیم کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم بدکار ہیں، گنہگار ہیں مولا لیکن غدار نہیں ہیں. مولا ہم گنہگار ہیں لیکن وفادار ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے ہیں مولا، تیرے محبوب کے امتی ہیں. مولا اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. آج راضی ہو جا مولا، آج راضی ہو جا مولا. آج بول دے، آج بول تو مولا کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے، آج بول کہ تو نے ہمیں معاف کیا ہے. مولا مولا دنیا میں کسی مقتدر شخصیت کے پاس اگر 4 بندے اس کے گھر معافی طلب کرنے کے لیے چلے جائیں، اگر بھکاری بن کے چلے جائیں، اس کے دروازے پر دستک دیں تو کتنا بھی وہ ظالم شخص ہو، لیکن اگر 4 بندے اس کے گھر میں آ جائیں تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے. مولا تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو یا رب العالمین پروردگار ہے، پالنہار ہے. تو تو ایسا کریم ہے کہ کوئی ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی بدکاریوں میں ملوث رہے، لیکن ایک مرتبہ تجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکارے، ایک مرتبہ تجھے آماں کے قلب سے پکارے، ایک مرتبہ کہے کہ مولا میں شرمسار، مولا میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں. ایک مرتبہ تجھے پکارے تو تیری رحمت آسمان دنیا پہ اتر کے کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، میں رحمتوں کی برسات کر دوں گا. مولا دیکھ تیرے بندے آئے ہیں، تیری بندیاں آئی ہیں، مولا تجھ سے مانگ رہے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں دامن آئے ہیں مولا، جھولیاں بھر بھر کے دے. مولا کریمہ بادشاہ آج سب کی بگڑی بنا دے، آج سب کی بگڑی بنا دے. دیکھ مولا تجھے پکارنے والے پکار رہے ہیں، غم کے مارے تجھے پکار رہے ہیں، بے سہارے
सहारे तुझे पुकार रहे हैं, ये बेचारे तुझे पुकार रहे हैं, दुखियारे तुझे पुकार रहे हैं। हम अपने दुखड़े सुनाए तो किसे सुनाए मौला, हम अपने दुखड़े सुनाए तो किसे सुनाए। दुनिया वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। करीमा बादशाह परवरदिगारा देख देख मजलूम तुझे पुकार रहे हैं, देख देख मकरूज तुझे पुकार रहे हैं, आसेब ज़दा तुझे पुकार रहे हैं, जो जादू की लपेट में है तुझे पुकार रहे हैं, जो बीमार है तुझे पुकार रहे हैं, जिन्हें अतिब्बा ने लाइलाज करार दे दिया वो कैंसर के मरीज तुझे पुकार रहे हैं। कोई अस्पतालों में बैठा रो रो के तुझे पुकार रहा है मौला। आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इफ्तार के वक्त खजूर तक मुयस्सर नहीं होती। जब बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ भूख लगी है, खजूर दे दे, रोटी दे दे, लेकिन माँ गुर्बत और मुफलिसी की वजह से उस बेटे की चाहत और उसकी भूख मिटा नहीं सकती। मौला उस माँ पर क्या गुजर रही होगी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, तू ही जानता है। लेकिन मौला हम ये जानते हैं कि उसके दिल से जो आह निकलती है यकीनन कुव्वते परवाज रखती है। मौला ऐसी आहें भरने वाली माएँ भी तुझे पुकार रही हैं मौला, ऐसे वालिद भी तुझे पुकार रहे हैं। वो बाप जो अपने बेटे के साथ, वो बाप जो अपने बेटे के साथ किसी अमीर के पालतू जानवर को अपने बेटे से बेहतर गज़ा खाते हुए देखता है और उसका बेटा उसके सामने कहता है ऐ मेरे वालिद मुझे कम से कम ऐसी गज़ा तो मिल जाए, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी मौला। वो बाप भी दिल से तुझे पुकार रहा है, ऐसे वालिद की आहें भरने वाले भी तुझे पुकार रहे हैं। वो वालिद जो अपने बेटे के साथ मजदूरी के लिए जाता है, उसका नन्हा बेटा जब दूसरों को स्कूल जाते हुए देखता है तो बड़े लाड से कहता है, बड़े प्यार से कहता है ऐ मेरे अब्बू जी मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन बाप अपनी मुफलिसी की वजह से बेटे को स्कूल नहीं ले जा सकता। मौला उस टूटे हुए दिल की आवाज तू सुन रहा है। आज ऐसी आहें भरने वाले भी तुझे पुकार रहे हैं मौला। मौला वो बच्चे और वो जोजा जिनका खामंद घर से निकल जाता है, घर से जाता है मजदूरी के लिए, रात के वक्त बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कब अब्बू जी आएंगे, कब खाना लाएंगे, कब राशन लाएंगे, कब हमसे प्यार भरी बातें करेंगे, कब हमसे लाड से बातें करेंगे। मौला अब्बू जी तो नहीं आते, लेकिन एक फोन आता है कि फुला जगह किसी बम धमाके की वजह से तेरे बाप का लाशा जल के राख हो गया है। मेरे अल्लाह वो बच्चे भी तुझे पुकार रहे हैं, वो माएँ जिनके लाल, जिनके लखते जिगर, जिनके जिगर के टुकड़े इस वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो गए, उन फौजियों की माएँ भी तुझे पुकार रही हैं मौला। आज सब तुझे पुकार रहे हैं, दिल की अथाह गहराइयों से पुकार रहे हैं। वो बाप जिसकी बेटी उसके घर में बूढ़ी हो रही है, जमाना ताने दे रहा है, अरे इसका रिश्ता क्यों नहीं आता मेरे अल्लाह। वो बाप भी तुझे पुकार रहा है, वो माँ भी तुझे पुकार रही है, मजलूम तुझे पुकार रहे हैं, फकीर तुझे पुकार रहे हैं, गरीब तुझे पुकार रहे हैं। मेरे अल्लाह मेरी दुआ में कोई असर नहीं, मेरी दुआ में कुव्वते परवाज नहीं, लेकिन तू मजलूम की तो सुनता है ना प्यारे, तू मिस्कीन की तो सुनता है प्यारे, तू गरीब की सुनता है। मजलूम की दुआ तो ऐसी है कि तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मजलूम तो दिल से पुकारता है, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। हमारी दुआओं के लिए न सही मौला, मजलूमों की दुआओं की लाज रखते हुए आज सबका बेड़ा पार फरमा दे। आज सब नादारों को जरिया मुआश दे दे, आज सब बेरोजगारों को हलाल रोजगार दे दे। मेरे मौला तेरे बहरे रहमत के सामने हमारे गुनाहों की कोई हैसियत नहीं, तेरे चश्माए रहमत की एक लहर हमारी झोलियां भरने के लिए काफी है। करीमा बादशाह अपने रहमतों के बहते समंदरों की चंद छींटों से हमारे नामा अमाल को गुस्ल दे दे मौला, हमारे नामा अमाल को पाक फरमा दे मौला, हमारे नामा अमाल को पाक फरमा दे। मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, देख ये बंदे आए हैं इस यकीन के साथ आए हैं कि आज यहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक तू इनके दिल की दुनिया पाक नहीं कर देता, जब तक तू इनके दिल की दुनिया को आका के नूर से मुनव्वर नहीं कर देता। आका के नूर से चमका दे इनके दिल को मौला, हम सबके दिल को चमका दे कि चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, तू तो फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा कि प्यारे तू राजी हो जाएगा, तू प्यारे राजी हो जाएगा। एक मर्तबा तेरे महबूब दुनिया में रो रहे थे, तूने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं लिमा तबकी या रसूल अल्लाह, लिमा तबकी या रसूल अल्लाह। आका आप क्यों रो रहे हैं? आका ने एक ही सांस में फरमाया उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मेरे अल्लाह, मेरे आका दुनिया में आए, सईदा शफा फरमाती हैं नन्हे आका के जिस्म पर कपड़ा लपेटा
لیٹا ہوا ہے، میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، آقا کے لبوں کی جنبش سیدہ شفا دیکھتی ہیں، کان لگاتی ہیں کہ آقا ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کان لگاتی ہیں، آواز آتی ہے، امتی امتی امتی۔ میرے آقا اپنے میلاد کے دن بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، یا رب جتنا وقت دنیا میں گزارا ظاہری دنیا میں، جب ظاہری جسم اقدس کے ساتھ موجود تھے، امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں امت کے لیے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب امت کے حوالے سے تجھے راضی کر دوں گا۔ لیکن قرطبی کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں واللہ لا ارضا، میرے اللہ مجھے تیری قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک ایک ایک گنہگار امتی کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیتا۔ میرے اللہ نے پھر فرمایا کہ محبوب تیری ساری امت کو معاف کر دیا، تیری ساری امت کو معاف کر دیا۔ میرے آقا جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابی کہتے ہیں میرے آقا کے لبوں کی جنبش دیکھی، کان لگائے تو آقا قبر میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے آقا محشر کے دن بھی امت کو یاد کریں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ میرے اللہ وہ دنیا میں امت کو یاد کرتے رہے۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں میں تو کوئی اثر نہیں، لیکن تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے نا پیارے پیارے۔ آج تو اگر ہمیں یہاں معاف کر دے گا تو تو جانتا ہے تو ہمیں یہاں معاف کرے گا، وہاں مکین گنبد خضرا مدینۃ المنورہ میں خوش ہو جائے گا۔ مولا ہمارے لیے نہ صحیح اپنے پیارے کی خوشی کے لیے آج معاف کر دے، مولا اپنے پیارے کی خوشی کے لیے آج ہمیں معاف کر دے، آج ہمیں معاف کر دے پیارے اللہ، معاف کر دے پیارے اللہ۔ رمضان جدا ہو رہا ہے، معاف کر دے میرے اللہ، رمضان جدا ہو رہا ہے، معاف کر دے۔ ان رونے والوں کے آنسوؤں کو قبول فرما لے، ان رونے والوں کے آنسوؤں کو قبول فرما دے۔ یہ جو موتیوں کی طرح آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں مولا، ظاہری طور پر تو ان کے گالوں پر گر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل پر گر رہے ہیں اور دل کی سیاہی کو دور کر رہے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں میرے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے پیارے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے میرے اللہ۔ تیرے محبوب کریم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تیرے عرش کا ایک نورانی ستون ہے جو حرکت میں آ جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، شاید اسے بھی وجد آ جاتا ہو امت مسلمہ کے لا الہ الا اللہ کے ورد سے۔ میرے اللہ پھر تو فرماتا ہے کہ ہے ستون رک جا، وہ کہتا ہے کیف اسکن، ہے اللہ میں کیسے رکوں؟ یہ امت لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو جب تک تو بخشے گا نہیں میں اس وقت تک رکوں گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جا، پھر ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو میں نے معاف کر دیا، پھر وہ ستون رک جاتا ہے۔ مولا ہم اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، مولا اس صدا کو قبول کر لے۔ سب اٹھاؤ گے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارو گے، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے دیوانگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ ایسے نہیں کہنا، سب اللہ کو پکاریں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کہتا ہے تو ملائکہ آسمان سے نازل ہو کر اللہ کی اس مخلوق سے کہتے ہیں جاؤ تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہیں معاف کر دیا گیا، نہ فقط معاف کیا گیا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو دیوانہ وار کہنا، شرم محسوس نہ کرنا، ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنا۔ ارے شرم محسوس کرنا تو قیامت کے دن کرنا، آج نہ کرنا۔ آج جو اللہ کو دل سے پکارے گا قیامت کے دن اللہ اسے شرمسار نہیں کرے گا۔ قیامت کا منظر یاد کر کے، قیامت کے منظر کو یاد کر کے دل کی اتھا گہرائیوں سے میرے بھائی بھی پکاریں گے، یہ بزرگ بھی پکاریں گے، یہ بہنیں بھی پکاریں گی، اللہ